رہی کہاں سے آئی ہے, کیا کرتا ہے, اس کی آپ نام لینا نہیں چاہتا, آپ ججز کی حالت دیکھیں, جو جج ملک میں کئی جج بنے ان کی حالت دیکھیں. پریشانی ہوتی ہے کہ یہ شخص بھی جج رہے ہیں ملک کے اندر, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. جس ملک کے جج وفات سے پہلے یہ کہہ دیں, پورا بینچ یہ کہہ دے کہ ہم نے دباؤ کے تحت اشفاق علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کی توثیق کی تھی, یہ ہوا ہے نا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے تو پھر ان کو جج بننے کا حق تھا. لیکن وہ تو پھر عوام کا اعتراض یہ ہے کہ سیاستدان جب لائن کے اس طرف اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو شاید ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں آپ جیسے لوگ یا آپ سے پہلے کے لوگ, پھر سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں. اسی طرح نیب کے ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کا دیا ہوا تحفہ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جب خود آ جاتے ہیں تو پھر ان اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف. تو سر یہ بھی تو ایک تاریخ رہی ہے نا. جی لیکن یہ اس بات کی توثیق نہیں ہے کہ آپ نظام ہی خراب کرتے ہیں. اگر لوگ اس میں نظام پہ عمل کرنے سے گریزاں ہیں یا ان میں ہمت نہیں ہے کہ جو بات اپوزیشن میں کرتے ہیں وہی بات حکومت میں بھی کریں, اس پر عمل کریں. آج بھی یہی کیفیت ہے, کل بھی یہی کیفیت تھی بدقسمتی سے. یہ تو ہمارے اندر خرابی ہے نا. آپ نظام میں وہ خرابی تو مت لے کر آئیں کہ آپ نے جو آج ایک انسان کی خرابی ہے, جو ذاتی خرابی ہے, آپ نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. لیکن یہ 26ویں ترمیم تو دو جماعتیں, آپ کی سابق جماعت جس میں آپ رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, وسیع تجربہ ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ انہی کا آئیڈیا ہے, کہیں اور سے تو یہ خیالات نہیں ہے کہ جوڈیشری کو اس انداز میں ہم نے مینیج کرنا ہے اور باقی ترامیم جو کی گئی ہیں کوئی آپ ہے؟ ان کی اپنا سوچ ہوتی, اگر ان کی اپنی سوچ ہے تو ان کی ناکامی کی سوچ ہے. اچھا, جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہ ہو وہ یہی سوچتی ہے, جو عوام کی رائے سے نہ آئی ہو, جو ایک چوری شدہ الیکشن سے آئی ہو, یہی باتیں کیا کرتی ہے. خرابی تو وہیں پر ہے نا. آپ کی جب ایک نظام کی بنیاد ہی خراب ہے, صحیح, پھر آپ کیا توقع رکھیں گے وہ درست کیسے ہوگا؟ لیکن درست کرنے کے لیے سر جو آپ نے کٹ کیا ہے, لوگ اس سے بھی ویسے اگر ہم نے عوامی رائے جاننے کی کوشش بھی کی ہے تو خیال یہ تھا کہ شاید اپوزیشن کی جماعتیں یہ جو کہہ رہی ہیں, جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 2 صوبوں کے اندر حالات بڑے خراب ہیں, عملہ لگتا ہے کہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں, بٹ اسی کٹ کے اندر سے وہ نہ تو گفتگو شاید تو دیکھنے سننے کو ملی ہو, بٹ اعلامیہ کے اندر وہ آپ نے الارمز بیل بجائی نہیں ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیوں اس کو بڑا آپ نے نرم رکھا؟ اعلامیہ ایک آپ کو نشاندہی کرتا ہے مسئلے کی, اعلامیہ ڈیٹیل نہیں دیتا. اچھا, ڈیٹیل کہ آج کون سے ضلع جو ہیں اس کے اندر آپ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے, صحیح, آج کہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ یہ آج ملک کے مسائل ہیں, یہ ہماری سوچ ہے. باقی تقاریر جو ہیں پبلک فورم تھا, صحیح, آپ جو بھی اس میں سے اخذ کر لیں. تو لیکن آپ نے جو کنسرنز کا اظہار کیا, کیونکہ کانفرنس میں شریک کچھ اور لوگوں سے میری بات بھی, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف سے کہا کہ جو آپ کا طرز عمل ہے, جس طرح آپ چیزوں کو لے کر آئے ہیں, شاید اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں. ان تحفظات کو پی ٹی آئی نے سنا بھی ہے اور ایڈریس کرنے کے حوالے سے بھی کوئی یقین دہانی نہیں. یہ تحفظات کا ذکر وہاں پر نہیں ہوا. اچھا, نہیں, یہ تو ہماری اپنی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بات ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن اس لیے ہم نے کہا کہ ہم وہ تحفظات ایک طرف رکھ کے ایک بنیادی نقطے پر کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا, اس پر ہم نے اتفاق پیدا کیا ہے. صحیح ہے کہ آج ساری جماعتیں اس بنیادی نقطے پر کمٹ کریں, اور نہ صرف زبان سے کریں, عوام کے سامنے کریں, تاکہ کل ان سے پوچھ گچھ ہو سکے, بھائی آپ کل تو یہ بات کر رہے تھے, اقتدار میں جو آپ کے رویہ تھا, جو آپ کا عمل تھا, آج آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس کو بدلیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق لے کر آئیں گے. صحیح ہے. لیکن جماعت اسلامی جیسی جماعت وہ بھی شریک ہوئی, گویا کہ ان کے قابلین کا بھی یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اتحاد تو بنتے رہے ہیں, اپوزیشن کے الائنس بنے ہیں, آگے بھی چلے ہیں, لیکن جب کوئی ڈیسائسو مومنٹ آتی ہے تو اس اتحاد میں سے کوئی ایک جماعت یا 2 جماعتیں گویا کہ بیک ڈور سے اپنے معاملات طے کر کے تو پھر اس اتحاد کا حصہ نہیں رہتی. تو اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو ہم نے اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ ایک ون وائس ہونی چاہیے کہ جی آئین کی بالادستی پہ ہم نے یقین رکھنا ہے, بٹ اگین اس حوالے سے بھی کوئی باتیں ہوئی ہیں کہ جس کو لے کے آگے چل کے جب کوئی موومنٹ بڑھتی ہے تو اس کو بھی میک شور کیا گیا کہ تمام لوگ اکٹھے رہیں گے, کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا. یہ آپ کو کانٹریکٹ تو ہو نہیں سکتا نا. اچھا, نہیں ہو سکتا. میں وائلیٹ کر دوں گا تو آپ مجھے عدالت میں لے جائیں گے اور کوئی مجھے وہاں پہ قید ہو جائے گی یا کوئی جرمانہ ہو جائے گا. بات یہ تو آپ ایک پبلک کمٹمنٹ کروا رہے ہیں, اور ابھی ہم نے
صرف فکر کا اتفاق پیدا کیا، سوچ کا اتفاق پیدا کیا. صحیح ہے. باقی بعد میں سب باتیں ہوں گی، سب کے سامنے ہوں گی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گویا کہ جیسے میں نے کہا کہ بڑے فکر مند ہیں اس ملک کو لے کے، لیکن وہ خود تو خیر میرے خیال میں شاید بیرون ملک دورے پہ ہیں. ان کے وفد آیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جماعت نے شرکت کی، لیکن جب اعلامیہ جاری کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو مبصر کے طور پہ آئے تھے. تو جی بالکل بالکل، ان کے تحفظات ہیں، ان کے اختلافات ہیں جو بھی دور نہیں ہوئے. اچھا، لیکن کم از کم اس سوچ سے وہ بھی اتفاق رکھتے ہیں. جو ان کے لوگ وہاں پر آئے تھے انہوں نے باقی باتیں اپنی کی ہیں جو ان کے تحفظات ہیں، اور خاص طور پی ٹی آئی کے بارے میں اس کا ذکر بھی وہاں پر ہوا ہے. تو آپ تو میزبان تھے، یقیناً آپ سے بھی ہوا ہوگا نا، تو تھوڑا سا عوام کی کنزمپشن کے لیے کہ وہ کون سا جو ہماری بات جو ہوئی پبلکلی ہوئی ہے. اچھا، وہاں پر کوئی اندرونی بات چیت نہیں تھی. صحیح. اور یہ تو بڑی انوکھی قسم کی کانفرنس تھی جو موبائل قسم کی کانفرنس تھی. پہلے ایک وینیو تھا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا. وہاں پر ایک دن ہوا، اگلے دن آئے تو وہاں بھی فوج وہ کھڑی تھی، ایف سی کھڑی تھی اور پولیس کھڑی تھی. پھر ایک ہوٹل کی لابی میں کانفرنس مکمل کرنی پڑی. آخری دن تو میرے خیال میں لابی بھی کیا اس کو ریسپشن کہہ سکتے ہیں. ریسپشن کے اندر وہ بڑے تالے انتظامیہ نے خود ہوٹل کے لگائے یا کوئی تالے لگانے کے لیے بھی کوئی اور لوگ آئے تھے؟ آپ کو تو تھوڑی بہت اطلاع ہوگی. یہ پتہ نہیں کہ ہم تو جامعے کو دیکھتے ہیں. اچھا، انتظامیہ نے کچھ اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا کہ کون لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ہے. یہ پتہ نہیں کس کا حکم ہے. حکم تھا، حکم کے تحت ہی پولیس آتی ہے. تو آپ نے درخواست کی تھی یار کوئی ڈنڈے وڈے مارو گے تو تھوڑے آہستہ مار دینا. لیکن آپ نے اجازت تو نہیں لی ہوگی نا؟ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں کہ کسی بھی اسمبلی کے لیے آپ کو یہ کانفرنس ہے، دیکھیں بند کمرے میں کانفرنس ہے. پاکستان میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. ہم کوئی جلسہ نہیں کر رہے، ہم کو انتشار پیدا نہیں کر رہے. صحیح. ہم کسی کو انتشار پہ اکسا نہیں رہے. صحیح. ایک بند کمرے میں کانفرنس ہے، اس سے پوری حکومت گھبرا رہی ہے. تو گھبراہٹ کا عالم آپ کو کیوں لگتا ہے؟ وہ گھبرا رہے ہیں یا کوئی اور گھبرا رہا ہے؟ آپ یقیناً کچھ تو مثلا مینڈیٹ نہیں ہے نا. حکومت کا مسئلہ یہ ہے جب آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو، جب آپ کے مینڈیٹ نہ ہو تو پھر آپ کی گھبراہٹ رہتی ہے. صحیح. اپنے اقتدار کی فکر رہتی ہے، کیونکہ آج ان کا وجود ان کے اقتدار سے جڑا ہوا ہے.